خدمت سے خدا ملتا ہے. تو اگر آپ خدمت کریں گے, انسانیت کی خدمت کریں گے بلا کسی رنگ و نسل. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل میں ایک چیز رکھتی ہے, وہ ہے انسانیت. جب انسان میں انسانیت ہوتی ہے تو یہ سارے درد, غم اور اوروں کا احساس یہ جو ہے نا خود آ جاتا ہے. میت ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ لوگ وہ سامان نہیں لا سکتے, تو ہماری جو ویلفیئر ہے اس وقت ان کی مدد کرتی ہے, اور راشن ہم نے تقسیم کیا کرونا کے ٹائم پہ. میرا خود تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے, وہاں علاقے کا فوکل پرسن ہوں میں. میت کے سامان پہ ہم نے کافی کام کیا. جیسے میت ہو جاتی ہے پورے ضلع ملیر میں کہیں بھی, تو ہم ان کو سامان دیتے ہیں, چاندیاں, ٹینٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ. قائد آباد کے علاقے میں ہمارے یہاں منشیات عام ہے اور نوجوانوں کو بے روزگاری ہے, تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج ہم موجود ہیں صفائی نفس ایمان ویلفیئر کی جانب سے منعقد کردہ گرینڈ افطار پارٹی میں. یہ ایک خوبصورت موقع ہے جہاں لوگ افطار بھی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں بھی شامل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں SNEW کے جنرل سیکریٹری جناب GM مصطفیٰ مروت صاحب. ہم اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری گرینڈ افطاری کو رپورٹ کرنے آئے ہیں. اچھا, یہ ایسا ہے کہ ایک پوری تنظیم ہے ہماری صفائی نصف ایمان ویلفیئر, جو صرف گرینڈ افطاری نہیں بلکہ اور بھی بہت سے مختلف کام کر رہی ہے, سماجی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ ہم تقریباً 2018 سے یہاں السید سینٹر قائد آباد میں افطاری کرواتے ہیں. شروع دن سے آخر تک 30 کے 30 روزے ہم یہاں پہ مسافروں کے لیے, راہگیروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, اور جس میں بہت سارے ہمارے جو ہے نا علاقہ کے نوجوان شامل ہیں, اسٹوڈنٹ شامل ہیں, اور آپس میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو سر یہ بتائیے کن مشکلات آپ کو درپیش آتی ہے؟ اس لازمی بات ہے اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی افطار پارٹی. اچھا دیکھیں, ایک پورا طریقہ کار ہم لے کے چلتے ہیں. اپنا رمضان سے پہلے جو ہے نا ایک ہفتے پہلے ہم میٹنگ رکھتے ہیں, جس پہ ہم تمام اسٹوڈنٹس نوجوانوں کو مدعو کرتے ہیں, اور ہر چیز جو ہے نا ان پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, کیا ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ علاقے کے حوالے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ چلتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے مسئلے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ اہل محلہ یا کوئی اور بھی آپ کے تعاون کرتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل محلہ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, سموسوں میں, شربت کے پانی میں, شربت کی چیزوں میں, فروٹ وغیرہ میں, یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت سے ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ کہ یہ صرف رمضان تک ہی آپ کی یہ ویلفیئر موجود ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے مدد کرنا چاہے, آپ کی مدد لینا چاہیں تو؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جب یہاں پر سندھ میں جب اور بلوچستان میں سیلاب آیا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے کافی اس میں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کیا, اور اس کے علاوہ ہم بلڈ پہ کافی کام کر رہے ہیں. میت کے سامان پہ ہم نے کافی کام کیا. جیسے میت ہو جاتی ہے پورے ضلع ملیر میں کہیں بھی, تو ہم ان کو سامان دیتے ہیں, چاندیاں, ٹینٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ, 1 روپے بھی اس میں نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بہت ساری بلڈ پہ بھی ہے, میت کے سامان پہ بھی, اس طرح دسترخوان پر بھی, اور کافی جو ہے نا جو بھی اس طرح کی سرگرمیاں ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نوجوانوں کا جذبہ ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح خدمت کرتے رہیں, کار خیر ہے, اس میں نہیں بلڈ میں تعاون کر لیا کریں. کافی لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر ہم ایک وہ پورا طریقہ کار ہے, کیمپ وغیرہ ہم نے یہاں پر لگائے ہیں کافی, اور راشن کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. سحری کے حوالے سے کووڈ میں بڑا کام کیا ہم نے. کووڈ میں بھی جو ہے دسترخوان اور گھر گھر تک جو ہے ہم نے سحری پہنچائی ہے. تو اس پہ تو مجھے اپنے نوجوانوں پہ فخر ہے, ٹیم SNEW پہ, کہ وہ جو ہے نا بلا کسی لالچ کے اور اس کے جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے. تو اسی طرح نوجوانوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بھی اس طرح خدمت میں آگے رہیں اور خدمت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی جنرل سیکریٹری جناب گلزمان جاکرانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے گرینڈ افطار پارٹی کے حوالے سے آپ؟ جی الحمدللہ, گرینڈ افطار جو ہے ہمارا جو یہ پروگرام افطار کا جو ہے کم سے کم جو اس کو ہوئے 5 سے 4 سال ہوئے ہیں. مسلسل ہم جو ہے 4 سالوں سے جو ہے روڈ پہ مسافروں کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں. جو گرینڈ افطار ہے یہ ایک ہمارا میسیج دینا ہوتا ہے. جو علاقے کے سماجی لوگ ہوتے ہیں یا دوسرے میڈیا کے دوست ہوتے ہیں اور جو بھی قسم کے لوگ آتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ SNEW جو ویلفیئر ہے یہ دوسرے ویلفیئروں سے بہت الگ ہے. ہم تو یہ ایک تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو ہے ہم
लोगों की मदद करते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो ज़्यादा काम होता है वो हम सोच के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। जो सोसाइटी के ऊपर आजकल सोच है, जैसे कि कायदाबाद के इलाके में हमारे यहाँ मंशियात आम है और नौजवानों को बेरोज़गारी है, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और मसलसल हमने 2018 से लेके 2025 तक बहुत सारे नौजवान ऐसे थे हमारे दोस्त जो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे। हमने उनको चेंज किया और कोशिश की, क्योंकि हमारी तो एक कोशिश है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो समाजी बन गए हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक और अच्छे रास्ते पर है। किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है? यकीनन महंगाई का ये दौर है तो लाजिम बात है, बहुत इसके लिए अच्छी खासी कॉस्ट की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, मैशियत ज़ाहिर सी बात है, एक तो मुल्क का जो मैशियत है वो आपके सामने है, ज़ाहिर सी बात है वेलफेयर के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हम दोस्त जो हमारे तकरीबन 50 से 60 मेंबर हैं, हम अपनी फंडिंग आप करते हैं और उसके बाद जो फंडिंग जमा होती है फिर वो हम उस फंडिंग को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैयत के लिए अगर कोई इंटीरियर सिंध में किसी का ताल्लुक है तो हम मैयत के लिए उनको एम्बुलेंस करवा के देते हैं और उसका सामान वगैरह होता है हम अरेंज करते हैं अगर वो मैयत इस सोसाइटी के अंदर होती है। तो पूरे कायदाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेके 25 तक खुशी होती है हमें, जहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत होती है दोस्तों को हम उनको ब्लड अरेंज करवा के देते हैं। और इसके अलावा मसलसल तालीमी इदारों के अंदर जिन बच्चों को फीसिस का सामना करना पड़ता है, जिनके वालिद अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमारी जो वेलफेयर है वो उनको अरेंज भी करके देती है। और इसके अलावा मसलसल काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन फ्यूचर लोगों को काम आए, हम वो करते हैं। हमारे साथ मौजूद है SNEW के समाजी और सियासी रहनुमा जनाब हसनात अफरीदी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनात भाई ये बताइएगा ग्रैंड अफ्तार पार्टी के बारे में क्या राय है? ये जो ग्रैंड अफ्तार पार्टी है हमारी, इसके पीछे एक हमारी बहुत बड़ी मेहनत है और इसका जो असल मकसद होता है, यह हम सियासी और समाजी लोगों को बुलाते हैं और यहाँ इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं हम उनको बुलाते हैं और जितने भी हमारे मतलब एक्टिव लोग हैं जो इलाके में कोई खैर का काम करना चाहते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं और इसी तरह मुअज़्ज़िज़ीन को भी इनवाइट करते हैं ताकि वो देखें यहाँ के कि जो हमारे नौजवान काम क्या कर रहे हैं। असल मकसद हमारे ग्रैंड अफ्तारी का ये है। अच्छा ये बताइएगा, लाजिम बात है आजकल के नफ्सा नफसी दौर में भाई भाई को टाइम नहीं दे पा रहा है, बाप बेटे को टाइम नहीं दे, तो आप इतनी मेहनत ये लगन आपको कैसे? ये देखो, ये हर इंसान को अल्लाह ताला जो है ना दिल में एक चीज़ रखती है, वो है इंसानियत। जब इंसान में इंसानियत होती है तो ये सारे दर्द गम और औरों का एहसास ये जो है ना खुद आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन जिस दिन इस सफाई निफ्स ईमान वेलफेयर को ज्वाइन किया था तो दिल में ये अज़म किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमसे जितना हो सकेगा हम आवाम की खिदमत करेंगे और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जितना हमारे से भलाई हो सकेगी हम लोगों के साथ करेंगे। और उसी मिशन को लेके चलते हुए आज हम इस कारवां पे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है हमारा, 8वां, कि हम ये ग्रैंड अफ्तार भी करा रहे हैं। पूरे रमज़ान के महीने में हमारी अफ्तारी होती तो इसका ये सिला है। आपने देखा होगा कि हमारे लोग कराची है, चूँकि लोग ड्यूटी से आते, जॉब से आते हैं, इसी तरह कोई और मुसाफिर आ गया रास्ते में, अब वो घर नहीं पहुँच सकता तो वो यहाँ पर हमारे साथ बैठ जाता है और हम उनके साथ खुद भी बैठते ताकि उनको ये एहसास नहीं जाए कि हम लोग उनको कोई ज़कात खैरात सदकात खिला रहे, नहीं, बल्कि हम अक्सर वही माल खिलाते हैं, बल्कि जो हमारे मेंबर हैं हम खुद अपने जेब से ही जो है ना चीज़ें लाते हैं और उसके ज़रिए हम सारा जो है ना इंतज़ाम करते हैं ताकि उनको एहसास हो जाए कि भाई ये हमारे साथ बैठने वाले हमारे को कोई ज़कात खैरात वगैरह नहीं खिला रहे, बल्कि हमारे को वही माल खिला रहे जो है खुद का। हमारे साथ मौजूद है मरवत यूथ चेयरमैन के यंग आबिदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद भाई ये बताइएगा कि आज का ये जो अफ्तार पार्टी है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी है? यार ये तो काफ़ी सालों से मुझे पता है कि हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो हैं, यहाँ के हमें अपनी तंजीम है हमारी मरवत यूथ कराची के नाम से, तो उसके कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मुस्तफ़ा साहब, जी मुस्तफ़ा साहब, तो वो यहाँ पे इसका अहतमाम करते हैं और माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगता है। और उसको अप्रिशिएट करने, उनकी दादरसी करने, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आज हमारी पूरी टीम यहाँ आई है ताकि हमारे इस तरह नौजवान बल्कि उनके साथ पूरी टीम जो दिन रात मेहनत करके कोशिश करके यहाँ पे मुस्तहिकीन को और राहगीरों को, मुसाफिरों को जो इफ्तारी का ये अहतमाम करता है, तो ये बड़ा बेहतरीन काम है। और जो रमज़ान का महीना है वो तो इबादत और रियाजत के लिए मिला होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जिसमें हर चीज़ दुगनी और चुगनी के हिसाब से हमें उसकी नेकियां मिलती हैं। तो एक भूखे को खाना खिलाना, ये तो हदीस पाक की में ये मफहूम भी है कि अगर कोई शख्स रमज़ान में किसी भूखे को खाना खिलाता है, रोज़ेदार को अफ्तार कराता है, तो उसकी वो अपने गुनाहों की भी मग़फ़िरत करा लेता है और उसके साथ साथ
اسی کے روزے دار کی جتنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے. تو اور ہاں اس کے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی, کمی بیشی کچھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ تو ہمیں ہر جگہ کرنا چاہیے, ہر علاقے میں کرنا چاہیے, اور ہر تنظیم کو, جتنے بھی بڑے بڑے تنظیمیں ہیں, پارٹی کے عہدیداران ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اپنے علاقے گلی محلوں میں اس چیز کا اہتمام کریں. میرا خود تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے, وہاں علاقے کا فوکل پرسن ہوں میں. تو اسی حوالے سے ہم آئے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے کے بچے, نوجوان, لڑکے, مرد اور یہاں کے دیگر قومیں جتنے بھی ہیں وہ اس کار خیر میں مبتلا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس سے. سر ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس نفسا نفسی دور میں بھائی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے, باپ بیٹے کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے, لیکن یہ جو نوجوان اس وقت جس پلیٹ فارم پہ لگے ہوئے ہیں تو اس پہ بہت خوشی کی بات یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے آج کل کے دور میں کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے معاشرے کا آج کل کیا حال ہے آپ کو تو پتہ ہے. تو اگر ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہمارے بھائی اس کار خیر میں لگ جاتے ہیں تو یہ تو بڑی بہترین بات ہے. اور وہ عبدالستار ایدی کا قول ہے کہ سب سے بڑی مذہب جو ہے, سب سے بڑا وہ انسانیت ہے. تو دیکھیں عبادت سے تو کہتے ہیں کہ جنت ملتی ہے, لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے. تو اگر آپ خدمت کریں گے, انسانیت کی خدمت کریں گے بلا کسی رنگ و نسل کے, تفریق کے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی خدا مل جائے گا. تو خدا ملے تو جنت مل گئی آپ کو. تو اس لیے ہمیں خدمت پر اور اس طرح کے ویلفیئر کے کاموں پر توجہ دینی چاہیے. اور یہاں کے جتنے کی بھی علاقہ مکین ہے, صاحب استطاعت لوگ ہیں, جتنے بھی عہدیداران ہیں, اگر وہ سیاسی ہو یا کوئی سماجی ہو, سوشل ہو, تو ان کو بھی ان نوجوانوں کی دادرسی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے, تاکہ اس طرح کے نوجوان اپنے قوم, اپنے علاقے کے لیے اور بھی اس طرح نیکو اس کا کام کرتے رہیں. چلیں سر, بہت ہمارے ساتھ موجود ہے ایریا کوآرڈینیٹر اور آفس مینیجر نکی شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیا کہیں گے آج یہ افطار پارٹی کے بارے میں؟ سر یہ افطار پارٹی پچھلے کئی برسوں سے چلتی آ رہی ہے SNEW کے پلیٹ فارم سے, اور ہم سب نوجوان لڑکے ہیں اس کے اندر. سب سے مین چیز یہ ہے, جتنے بھی آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ سب ہم نوجوانوں کی محنت ہے, جو مسافروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہم افطاری کا اہتمام پچھلے 8 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں SNEW کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے اندر مختلف اور کام بھی ہم کرتے ہیں, جیسے بلڈ ڈونیشن کا کام ہو گیا, اور ان کا ڈیکوریشن کا سامان جو ہوتا ہے, میت ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ سامان نہیں لا سکتے, تو ہماری جو ویلفیئر ہے اس وقت ان کی مدد کرتی ہے. اور راشن ہم نے تقسیم کیا کرونا کے ٹائم پہ, سیلاب کے ٹائم پہ, اس طرح کے سماجی کام ہم کرتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ اہل محلہ کوئی کوپریٹ کرتے ہیں؟ بالکل اہل محلہ کوپریٹ کرتے ہیں. سیاسی لوگ جو ہیں یہاں کے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں. سب کا شکر گزار ہوں میں جو لوگوں نے پورے رمضان ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا. ناظرین, یہ تھی SNEW ویلفیئر کی طرف سے ایک بہترین افطار پارٹی جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس آتی رہے. مجھے اپنے کیمرہ مین سفیان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.